عظیم بیگ چغتائی کی کہانی۔ تیمار داری۔ 5-6 سال انگلستان میں رہ کر میں واپسی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ کچھ دن تک تو نتیجے کا انتظار رہا اور خوب ملک کی سیر کی۔ اب ارادہ ہو رہا تھا کہ کیوں نہ یورپ کے مشہور ممالک کی پہلی اور آخری مرتبہ سیر کی جائے۔ والد صاحب روپیہ جس تنگ دلی سے بھیجتے تھے، اس کا اندازہ اس سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ہم 5 بھائی ہیں اور آخر سب کو ہی ولایت دیکھنا ہے۔ میں نے چلنے سے پہلے لندن سے والد صاحب کو تار دیا کہ بس اب 100 پاؤنڈ اور بھیج دیجیے، پھر نہ مانگیں گے۔ اس کا جواب خفگی کا تار آیا کہ نہیں بھیجیں گے۔ ادھر سے میں نے جواب دیا کہ خاکسار بغیر 100 پاؤنڈ کے آ ہی نہیں سکتا، مجبور ہے، حساب گھر آ کر دے گا۔ مجبوراً 100 پاؤنڈ ہمیں بھیجے گئے۔ ہم نے بیٹھ کر خوب لمبا چوڑا جتنا بھی ہماری وسعت میں تھا یورپ کی سیر کا پروگرام بنایا اور جلد سے جلد اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ لندن سے پیرس اور وہاں سے برلن اور پھر وہاں سے ویانا، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی سیر کرتے ہوئے قسطنطنیہ پہنچے۔ یہاں سے مصر پہنچ کر تمام عجائبات دیکھے اور پھر اسکندریہ سے سیدھے بیٹھ کر بمبئی کی راہ لی۔ اس سیر سپاٹے میں اتنا روپیہ خرچ ہوا کہ ہم نے جو حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ بمبئی پہنچ کر ہمارے پاس بمشکل اتنا رہ جائے گا کہ گھر تک کے کرائے کے لیے کافی ہو سکے۔ لہٰذا یہ سوچا کہ بمبئی میں زیادہ قیام نہ کریں گے۔ جہاز بمبئی پہنچا تو اترنے چڑھنے کے جھنجھٹ سے فارغ ہو کر ایک 3rd کلاس ہوٹل میں پہنچے۔ ہوٹل پہنچ کر جیب سے روپیے کا بٹوا جو نکالا تو غائب۔ ٹامس کک سے روپیہ اپنا کل خرچ کر کے قریب 35 روپے زائد لے چکے تھے اور اب اپنے پاس 1 کوڑی تک نہ تھی۔ خیال کیا کہ والد صاحب کو تار دے کر منگا لیں۔ ہوٹل کے مالک سے موٹر والے کا کرایہ دلوایا اور انہی سے دام لے کر والد صاحب کو تار دیا کہ بمبئی آ گیا ہوں اور روپیے کا بٹوا کھو گیا، براہ کرم 50 روپیہ بذریعہ تار فوراً روانہ فرمائیے۔ وہاں والد صاحب کی پس جان ہی تو جل گئی، کیونکہ 100 پاؤنڈ کے علاوہ کرایہ وغیرہ بھی لے چکا تھا اور شام تک کچھ تار کا جواب نہ آیا۔ شام کو ٹہلنے چلا گیا، پاس کوڑی تک نہ تھی، کچھ جی الجھ سا رہا تھا۔ دیر تک سمندر کے کنارے بیٹھا رہا، یہی سوچا کیا کہ دیکھو تو والد صاحب کی کفایت شعاری کہ کسی بھائی کو بمبئی ہمیں لینے تک کو نہ بھیجا اور نہ کوئی رشتہ دار آیا، اور پھر یہ کہ روپیہ تار سے منگوایا تب بھی نہ بھیجا۔ رات گئے ہوٹل واپس آیا، سر میں کچھ خفیف سا درد تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو حرارت تھی۔ اس پر غلطی یہ کی کہ حسب عادت نہا لیا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے ہی تیز بخار آ گیا اور رات تک بخار کی تیزی میں بے ہوش سا ہو گیا۔ ہوٹل والے نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر کو بلواؤں، مگر جب میں نے کہا کہ میرے پاس روپیہ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ ہم روپیہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک جوابی تار میری طرف سے والد صاحب کو اس پتے پر دے دیجئے اور اس میں لکھ دیجئے کہ میں بیمار ہوں، جلد 100 روپیہ بھیج دیں۔ یہ تار دیا گیا۔ ادھر والد صاحب کا حال سنیے۔ تار جو پہنچا تو کہنے لگے کہ یہ دیکھو، ابھی تو تار دیا کہ بٹوا کھو گیا اور اب یہ لکھتا ہے۔ جواب دیا کہ روپیہ تو بڑی چیز ہے، 1 کوڑی نہ بھیجی جائے گی، خواہ آؤ خواہ بمبئی میں پڑے رہو۔ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کیا حال ہوا۔ یہ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی ایک گھڑی فروخت کر دوں گا، لیکن بخار کی شدت نے یہ حالت کر دی کہ مجھے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ ہوٹل والے نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے خیراتی ہسپتال میں پہنچانے کی فکر کی۔ اسباب اپنے قبضے میں رکھ کے مجھے غشی کے عالم میں ہسپتال پہنچا دیا گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں تھا اور کہاں آ گیا۔ دراصل مجھے میعادی بخار ہو گیا تھا۔ دوسرے دن رات بھر اتنا تو یاد ہے کہ نہ معلوم کیا بکا کیا۔ صبح کو ذرا طبیعت ٹھکانے جو ہوئی تو میں نے معلوم کیا کہ ہسپتال میں ہوں۔ جنرل وارڈ یعنی عام وارڈ میں ایک لوہے کے پلنگ پر ہسپتال کے کپڑے پہنے ہوئے پڑا تھا کہ اتنے میں ایک کم روح سانولے رنگ کی نرس آئی۔ اس نے حرارت وغیرہ دیکھی۔ میں نے اس سے اپنے آنے کی تفصیل دریافت کی۔ اس نے سب قصہ بتایا کہ کس طرح ہوٹل والے نے بھجوایا ہے۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا اور میں نے بھی جھنجھلاہٹ میں طے کر لیا کہ اب والد صاحب کو کچھ نہ لکھوں گا۔ چنانچہ نرس سے میں نے کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر میرا اسباب ہوٹل سے منگا کر مجھے آپ بجائے خیراتی وارڈ کے پرائیویٹ وارڈ میں بھرتی کرا دیں، اور یہ کہ میرے پاس روپیہ پیسہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ چاہتا ہوں میرے بکس میں ایک سونے کی گھڑی کی زنجیر رکھی ہے، اس کو نکال کر کسی طرح فروخت کر دیں
اور ہوٹل کا بل ادا کر دیں اور بقیہ روپیہ میری دوا اور علاج پر پرائیویٹ وارڈ کا ایک الگ کمرہ لے کر خرچ کیا جائے۔ حالانکہ یہ اس کی ڈیوٹی نہ تھی، لیکن اس نے ہوٹل والے کو کہلا بھیجا اور میرا اسباب بھی آ گیا اور ہم پرائیویٹ وارڈ میں بھی آ گئے۔ اب میں نے غور کیا کہ اپنے بکس کی کنجی تو دی ہی نہیں تھی، زنجیر فروخت ہو کر یہ روپیہ کہاں سے آیا؟ نرس سے دریافت کیا تو اس نے کہا میں نے اپنے پاس سے دے دیا ہے، آپ اطمینان سے دے دیجیے گا۔ میں نے اس ہمدردی کا بہت شکریہ ادا کیا اور کنجی دے کر پھر تاکید کر دی کہ زنجیر نکلوا لیجیے۔ اس نے کنجی واپس کر دی اور کہا کہ ابھی مجھ کو زنجیر کے فروخت کرانے کی فرصت نہیں ہے۔ جس کمرے میں اب میں آیا یہ ایک چھوٹا کمرہ تھا مگر بڑا صاف اور ستھرا تھا۔ نرس خاص طور پر تیمارداری کر رہی تھی، لیکن 2-4 ہی روز میں مرض نے کچھ صورت ہی دوسری اختیار کر لی۔ مرض کا وہ زور ہوا کہ کروٹ لینا بھی ناممکن ہو گیا اور 2-3 ہی روز میں غشی یا ہذیان کی حالت میں گزرتا تھا۔ مگر نرس بیچاری دن رات ایسی تیمارداری کر رہی تھی کہ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید ہم مر چکے ہوتے۔ دوا کے وقت دوا دینا اور غذا کے وقت غذا دینا، ضروریات کا خیال رکھنا اور بار بار گندے کپڑے بدلنا، غرض ساری خدمت یہی انجام دیتی تھی۔ رات کو جب کبھی میری آنکھ کھلتی تو اس کو جھکا پاتا اور بڑی ہمدردی سے یہ حال پوچھتی اور پھر گھنٹوں سر دباتی اور بے کلی کو دور کرتی۔ اس حالت میں نے بار بار اس سے زنجیر کا تقاضا کیا، لیکن وہ ٹال دیتی تھی کہ میں نے کہا کہ آخر یہ خرچ کہاں سے چل رہا ہے۔ اس کا نام میری تھا اور اس نے کہا میں نے اپنے پاس سے دیا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، میں خود آپ کی زنجیر خرید لوں گی۔ اسے ابھی نکالو، میں نے کرب کی حالت میں کہا، ابھی نکالو ابھی نکالو۔ میری نے کنجی لی اور بکس کھول کر زنجیر نکالی۔ یہ کتنے کی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ میری نے مسکرا کر کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جتنے میں آپ نے خریدی ہے آپ مجھے دے دیجئے۔ میں نے کہا سسٹر تم کیوں اتنے دام دو، جتنی قیمت لگے اتنی دے دو، مگر مجھ کو تو فرصت نہیں کہ خود لے جا کر اس کی قیمت معلوم کروں۔ میں نے کہا اور دوسرے پر مجھے اعتبار نہیں، جتنے میں آپ نے خریدی ہے اپنے دام مجھ سے لے لیجئے اور اگر اس سے کم کی ہو تو بعد میں مجھے واپس کر دیجئے گا۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پاس آئی اور اس نے میرے ماتھے پر سے بال ہٹاتے ہوئے کہا آپ متفکر نہ ہوں، آپ کو باتیں نہ کرنا چاہیے۔ اس کی ہمدردی کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا اور کہا روپوں کے حساب سے میں نے 300 میں لی تھی، تم کو 200 میں دے دوں گا، اگر اس سے کم دام لگیں گے تو واپس کر دوں گا، مجھے منظور ہے۔ میں نے لے لی، اب تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے زنجیر اپنی جیب میں رکھ لی اور کہا میں تمہارے اخراجات کا حساب رکھتی جا رہی ہوں، جتنا کچھ بچے گا وہ تمہارا واپس کر دوں گی، اب تو تم بات نہ کرو۔ میں کچھ بولنے ہی کو تھا کہ اس نے میرے منہ کو آہستہ سے اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور مسکرا کر کہا تم اچھے مریض ہو، بس بات نہ کرو، چپ ہو جاؤ۔ میں چپ ہو گیا، بخار بے چین کر رہا تھا اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا کر پکڑ لیا اور اس کو دیر تک اپنے بائیں ہاتھ میں دابے رہا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ میری پیشانی اور سر سہلاتی رہی اور میں سو گیا۔ رات کو عجیب حال ہوا، بے ہوشی کی حالت میں نہ معلوم کتنی دیر ہذیان کسی حالت رہی۔ اتنا خیال ہے کہ بار بار میں اٹھتا تھا اور میری اور ایک اور نرس پکڑ پکڑ کر رکھتی تھی۔ آج بجائے ایک کے 2 نرسیں تھیں۔ میری کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی مگر جب بھی وہ نہ جاتی تھی بخار کی تیزی میں یہ دونوں پکڑ پکڑ کے لٹاتی تھیں۔ کبھی ہوش سا آ جاتا تھا اور کبھی پھر وہی بے ہوشی اور بکنا اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنا۔ ایک دم سے زور دے کر میں اٹھ بیٹھا کہ میری نے سنبھال کر لٹایا۔ وہ پٹی پر بیٹھی ہوئی تھی تاکہ میں اٹھنے نہ پاؤں۔ اس نے چارپائی کی دوسری پٹی پکڑ رکھی تھی اور خالی ہاتھ سے وہ میرا ماتھا صاف کر رہی تھی۔ دوسری نرس نے کپڑا برف میں بھگو کر سر اور پیشانی پر رکھ دیا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک دم سے دماغ میں ٹھنڈک سی پہنچی، آنکھیں تھوڑی دیر میں کھل سی گئیں۔ میری بدستور پٹی پکڑے ہوئے میرا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں ایسے لیے بیٹھی تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ میرے اوپر سے گزر کر پٹی پکڑے ہوئے تھا۔ فی الفور دوسری نرس نے کوئی دوا مجھ کو دی جو میں نے ہوش میں پی لی۔ ذرا دیر بعد وہ نرس میری سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ دیکھو یہ اٹھنے نہ پائیں، برابر موجود رہنا اور سر کا کپڑا ٹھنڈا کر کے بدلنا۔ یہ دوا شاید نیند لانے کے لیے دی گئی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں نیند کا غلبہ سا ہونے لگا۔ میری اسی طرح جھکی ہوئی میری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سر بالکل سینے پر تھا۔ وہ شاید یہ دیکھ رہی تھی کہ میں آیا سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں،
میں نے ذرا آنکھیں کھولیں تو اس نے آہستہ سے کہا سو جاؤ، اور یہ کہتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ سے میری آنکھیں ڈھک دیں۔ شاید میں فوراً ہی سو گیا ہوں گا۔ ابھی صبح نہ ہوئی تھی کہ میری آنکھ کھلی۔ میری اسی طرح بیٹھی تھی، مگر اس کا سر میرے سینے پر ٹھوڑی کے پاس ہی رکھا تھا اور وہ غافل سو رہی تھی۔ کئی دن سے برابر جاگ رہی تھی اور آج تو رات بھر اسی طرح اس کو گزر گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی اور سر وہیں کا وہیں گر گیا۔ بخار اب بھی مجھے تیز تھا، مگر نیند لینے سے اور سر پر برف رکھنے سے ضرور اچھا اثر ہوا تھا۔ میں نے ہمدردی سے اس غریب کے چہرے کو دیکھا اور دل میں نے اس کی تیمارداری اور محنت کا اعتراف کیا۔ بوجہ کمزوری کے اور بخار کی تکلیف کے دراصل اس کے سر کا بوجھ میرے سینے پر سخت گراں گزر رہا تھا، مگر میں چونکہ اس وقت بالکل ہوش میں تھا، لہٰذا میرا جینا چاہتا تھا کہ اس غریب کو آنکھ جھپکانے کا آرام بھی لینے نہ دوں۔ جو شخص رات دن جاگتا رہے اس کو تو سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، نہ کہ ایسے موقع پر۔ میں نے اس کو رہنے دیا، لیکن نہیں بیان کر سکتا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میرا تکلیف کے مارے کیا حال ہونے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دراصل اس کو تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی اور میری آنکھ بھی قبل از وقت شاید اس کے سر کے بوجھ سے گھبرا کر کھل گئی۔ قصہ مختصر، وہ بیچاری کچھ آرام نہ کرنے پائی اور مجبور ہو کر میں نے ارادہ کیا کہ اس کو جگا دوں، مگر کس طرح جگاؤں؟ بہتر صورت یہ معلوم ہوئی کہ تھوڑا سا کل بلانا چاہیے۔ چنانچہ یہی کیا، مگر وہ تو گویا گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، کیونکہ اس کو کئی دن سے متواتر سونا ہی نہ ملا تھا۔ جو وقت اس کو ڈیوٹی سے الگ ملتا تھا وہ میری تیمارداری میں صرف کر دیتی تھی۔ جب مجھے زیادہ بے چینی ہوئی اور برداشت نہ ہو سکی تو میں نے آہستہ سے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کو ذرا سا اوپر کیا، مگر وہ بے طرح غافل تھی۔ تکلیف سے پریشان ہو کر آخر کو میں نے اسی طرح اسے ہوشیار کیا۔ وہ ایک دم سے چونک پڑی اور گھبراہٹ اور جلدی میں کہنے لگی، میں سو گئی، مجھے نیند آ گئی، معاف کیجیے گا۔ وہ کچھ شرمائی ہوئی سی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور پھر میرا ہاتھ اور ماتھا دیکھ کر کہا، آپ کو نیند آ رہی ہو تو سو جائیے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے اس بدتمیزی سے سو کر آپ کو جگا دیا۔ آپ کو اس سے بہت تکلیف پہنچی ہوگی، معاف کیجیے گا۔ میں نے کہا، نہیں، مجھ کو کوئی خاص تکلیف نہیں پہنچی۔ میری نے پھر کہا، کیا بتاؤں، میری آنکھیں نیند کی وجہ سے درد کر رہی تھیں اور مجھے پتا بھی نہیں کہ کب میرا سر آپ کے اوپر گر گیا۔ آپ جا کر سو رہیے، میری طبیعت بہت ہلکی ہے۔ میں نے آرام کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس پر لیٹ جائیے۔ وہ آرام کرسی کی طرف چلی اور مسکرا کر کہنے لگی، آپ اٹھ کے تو نہیں بھاگیں گے؟ رات کو آپ نے بہت کوشش کی ہے، مگر شکر ہے کہ آج آپ بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے شکریہ کے لہجے میں کہا، خدا آپ کو اس ہمدردی کا نیک بدلہ دے جو آپ نے میرے ساتھ کی ہے اور کر رہی ہیں۔ میری نے میری طرف بہت غور سے دیکھ کر کہا، جو آتا ہے ہمیں دعائیں دیتا ہے۔ آپ اب خاموش ہو جائیے۔ مجھ کو واقعی کچھ تکان سی معلوم ہو رہی تھی اور میں دل میں یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ میں تجھے کوری دعائیں نہیں دوں گا، 500 روپیہ بھی تیری ہمدردی کے صلے میں دوں گا۔ میں نے دل میں پھر سوچا، واقعی دنیا بھی کیا ہے، نقد کوئی نہیں دیتا اور صرف دعائیں دے کر اور زبانی جمع خرچ کر کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے روز طبیعت میں کچھ سکون تھا، مگر جوڑ جوڑ میں اور سارے بدن میں میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا۔ میری نے تھرمامیٹر لگا کر دیکھا اور کہا، شکر ہے کہ بخار آج آپ کو کم ہے۔ میں نے کہا، کتنا ہے؟ میری نے مسکرا کر کہا، مریض کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، ڈاکٹر صاحب کی سخت تاکید ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سرہانے سے نقشے کی تختی لی اور اس پر اندراج کیا اور پھر کہا، آج آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، میں بدن کے درد کے مارے مرا جا رہا ہوں۔ کیا زور سے ہو رہا ہے؟ میری نے پوچھا۔ زور سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ میٹھا میٹھا درد اس طرح ہو رہا ہے کہ بیان میں نہیں آ سکتا، اور خاص کر ہاتھ پیروں میں۔ یہ سن کر وہ قریب آ گئی اور میرا ہاتھ لے کر انگلی کے پوروں سے آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا، بلکہ سہلانا شروع کیا۔ اس طرح آپ کو آرام اور سکون ملے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ انگلیوں کو اس طرح بازو اور ہاتھوں پر چلاتے ہوئے کہا جیسے کہ کوئی ہارمونیم کو دھیرے دھیرے مگر ذرا دباؤ سے بجائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سہلا کر مالش سی کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر پائنتی کی طرف گئی اور میرے پیروں کو دبانا چاہا۔ میں نے فوراً اپنا پیر گھسیٹ لیا اور کہا، نہیں نہیں سسٹر، یہ نہیں ہوگا۔ پاؤں کھینچنے سے اس کو وہاں بیٹھنے کی جگہ مل گئی اور اس نے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کے ساتھ کچھ مجھے خصوصیت نہیں ہے۔ مریض کی تکلیف ڈاکٹر اور نرسوں کے لیے باعث تکلیف ہے، مجھے اپنی تکلیف میں کمی محسوس ہوگی۔
یہ کہہ کر اس نے پاؤں آہستہ سے گھسیٹ کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حالانکہ میں برابر نہیں کرتا رہا، مگر اس نے ایک نہ سنی اور بڑی دیر تک باوجود میرے مسلسل اور بار بار کے اعتراض کے اسی طرح میرے پیر بڑی محنت اور ہمدردی سے دابا کی، حتیٰ کہ مجھے نیند آ گئی۔ اس کے بعد اس کا روز کا دستور ہو گیا کہ ہر طرح سے منع کرنے پر بھی وہ میرے ہاتھ اور سر برابر دابا کرتی، اور میں دل میں یہی سوچتا تھا کہ 500 روپیہ اس کی محنت کا صلہ کم ہوں گے، لہٰذا اپنی سونے کی گھڑی بھی دوں گا۔ اس بیماری سے مجھے یہ پتہ چلا کہ گھر پر علاج کرانے اور اسپتال میں رہ کر علاج کرانے میں کیا فرق ہے۔ وقت پر دوا اور وقت پر نپی تلی غذا، نہ زائد نہ کم، اور پھر وقت مقررہ پر علاوہ اس کے سخت بیماری کی حالت میں بھی روزانہ مقررہ وقت پر غسل اور پھر صفائی، یہ چیزیں ایسی تھیں کہ دوا بھی ان کے آگے کوئی چیز نہیں۔ پھر اس پر تیمارداری، غرض بخار جاتا رہا اور محض کمزوری ہی رہ گئی۔ اس حالت میں اگر وقت مقررہ پر پاخانہ نہ آتا تو فوراً اس کی تدبیر ہوتی۔ دن میں 4 مرتبہ چڑیا کسی غذا ملتی تھی اور ہر وقت بھوک لگی رہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ بھوک سے آدمی تندرست ہو سکتا ہے مگر مر نہیں سکتا، یہ کہتے تھے، اور ستم یہ کہ اس پر عمل کراتے تھے۔ میری اسی طرح میری خدمت کر رہی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میری میرے ہاتھ کی انگلیاں داب رہی تھی کہ اتنے میں اسٹاف نرس آ گئی۔ میری اٹھنے لگی تو اس نے اشارے سے منع کیا کہ بیٹھی رہو۔ بڑے اخلاق سے اس نے میرا سب حال پوچھا اور پھر مذاق کی باتیں ادھر ادھر کی کرتی رہی۔ میری نے لیمونڈا اور برف کا گلاس دیا اور برف ہلا ہلا کر پیتی جا رہی تھی اور باتیں کرتی جا رہی تھی۔ ہوتے ہوتے میں نے میری کی ہمدردی اور تیمارداری کا قصہ چھیڑ دیا۔ اسٹاف اسی طرح ہنس ہنس کے باتیں کرتی جاتی تھی کہ بولی، میری یہ مریض بھی تمہارا کہیں ویسا ہی نہ نکلے۔ میری نے اسٹاف کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا، پھر نظر الگ کر لی اور کچھ نہ بولی، لیکن کچھ بے چین سی ضرور معلوم ہوئی کہ اسٹاف نے پھر کہا، میری کیوں بولتی کیوں نہیں، کہیں یہ مریض بھی ویسا ہی نہ نکلے۔ میں نے کہا، کیسا؟ اسٹاف میری کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی اور اس نے مجھ سے اشارہ کر کے کہا، میری سے پوچھو، میری سے پوچھو۔ کیوں سسٹر، کیسا مریض؟ اس سے مطلب کیا ہے؟ میں نے میری سے دریافت کیا۔ اسٹاف نے گلاس کو الگ رکھتے ہوئے قہقہا لگایا۔ شرما گئی میری، شرما گئی۔ یہ مریض ویسا نہیں ہے، میری ہر مریض کی بڑی خدمت کرتی ہے اور انہیں بھولتی بھی نہیں ہے۔ میری نے کہا، خدا کے لیے اسٹاف صاحبہ رہنے دیجیے۔ آپ کیوں مجھے؟ اچھا میں جاتی ہوں، میں جاتی ہوں، اسٹاف نے کہا۔ وہ کھڑی ہوئی اور میری کے گال پر محبت میں ہلکے سے 2 انگلیوں سے تماچا مار کر کہا، بے وقوف لڑکی، یہ کہہ کر اسٹاف چلی گئی۔ میری نے جاتی ہوئی اسٹاف کو دیکھا، پھر دوسری طرف منہ کر لیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے آخر، اور مریض کیسے تھے، تاکہ میں اندازہ لگا سکوں کہ میں خود کیسا ہوں۔ میں نے میری سے کہا، سسٹر سسٹر۔ اس نے جھٹ سے رومال سے منہ پوچھتے ہوئے کہا، کہیے کیا ہے؟ میں نے اس غریب کو غور سے دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کچھ آنسو پونچھ ڈالے اور بقیہ ضبط کر لیے۔ مجھے اپنے ہمدرد کو اس طرح غمناک دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ میں نے متاثر ہو کر کہا، سسٹر یہاں آؤ، تم کچھ رنجیدہ معلوم ہوتی ہو۔ وہ کچھ نہ بولی اور اسی طرح گردن نیچی کیے بیٹھی رہی کہ میں نے پھر کہا، تم نہیں آؤ گی؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے پھر کہا، سسٹر یہاں بیٹھو۔ وہ آ کر کرسی قریب کر کے بیٹھ گئی۔ وہ بے حد مغموم معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، کیا بات تھی؟ اسٹاف کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں، وہ مذاق کرتی رہتی ہیں، میری نے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا، شاید یہ مذاق نہیں تھا، یہ تو کچھ اور تھا۔ آخر میرا ذکر کیوں آیا؟ میں ویسا نہیں ہوں جیسے تمہارے پہلے مریض تھے۔ اس سے کیا مطلب؟ وہ کیسے تھے اور کون تھے؟ آپ رہنے دیجئے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر میری نے کہا، میں فلک کی ستائی ہوئی ہوں۔ نہیں، آپ ہرگز ویسے نہیں ہیں، آپ تو بہت شریف اور اچھے آدمی ہیں۔ وہ کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ بے ایمان اور دغاباز تھے، میری نے کچھ رک کر کہا۔ کیا بے ایمانی کی؟ نہیں، کچھ بے ایمانی نہیں کی، ان کی کچھ خطا نہیں، میری قسمت ہی ایسی ہے، میری نے درد بھری آواز میں کہا۔ میں اس غریب کی شکل دیکھ رہا تھا، وہ رنج و غم کی تصویر ہو رہی تھی۔ میں نے متعجب ہو کر کہا، آخر معاملہ کیا ہے؟ شاید انہوں نے آپ سے وعدہ خلافی؟ اور پھر مجھ سے معافی مانگ کر شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ میری نے کہا، سسٹر تم میری ہمدرد ہو اور میں تم سے ہمدردی کروں گا، کیونکہ دراصل تم نے ہی میری جان بچائی ہے۔ میرا خیال ہے تم بتا دو گی، کیا سب نے ہی ایسا کیا؟ جی ہاں، 3 آدمیوں نے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں بدصورت ہوں اور کالی ہوں اور غریب ہوں،
اور آگے پیچھے میرے اس دنیا میں کوئی نہیں جو مجھ سے ہمدردی یا اخلاص سے پیش آئے۔ تم بدصورت ہرگز نہیں ہو اور نہ کالی ہو، میں نے اخلاقاً کہا۔ سسٹر، یہ تم سے کس نے کہا؟ تم تو بہت اچھی لڑکی ہو۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسی ہوئی تھیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنا اور میرا ہاتھ اسی طرح میرے سینے پر رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ کیا مطلب ہے، لیکن پھر میں نے کہا، سسٹر، تم سے کس نے کہا کہ تم بدصورت ہو؟ اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ نظر نیچی کیے مغموم سی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی انگلیاں میری انگلیوں میں سے نکالتے ہوئے کہا، مجھے جانے دیجیے، اور یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جھٹ سے ہاتھ پکڑ کے پھر اسی طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں اور کہا، نہیں، تم بیٹھو۔ اس نے میری طرف سے پیٹھ موڑ لی اور بایاں ہاتھ اپنے منہ پر لے گئی۔ ارے یہ کیا سسٹر، تم کیوں مغموم ہو؟ یہ کیوں؟ یہ کہہ کر میں نے اس کو اپنے برابر پلنگ پر بٹھا لیا اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کی کوہنی سے اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ منہ پر سے ہٹانے کی کوشش کی اور ہمدردی سے کہا، تم کیوں رنج کرتی ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے رومال سے منہ پوچھتے ہوئے کہا، میرا دل کٹا جا رہا ہے، خدا کے واسطے مجھے اس وقت چلے جانے دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ میں نے بھی مناسب نہ سمجھا کہ اس کو روکوں۔ وہ سیدھی اپنے کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ میں اب دل ہی دل میں اس غریب لڑکی کی حالت پر غور کر رہا تھا۔ اس کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ جن کے ساتھ اس نے ہمدردی کی تھی انہوں نے خامخواہ اس کو دھوکہ دے کر اس کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی میں دنیا میں سب سے بدصورت لڑکی ہوں اور مجھ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ کس طرح اس نے میری خدمت کی تھی۔ میں نے غور کیا کہ کس طرح دن اور رات اس نے میرا پیشاب اور پائخانہ اٹھایا اور کس طرح لونڈیوں کی طرح میری خدمت کی۔ یہ سب اس کی سرشت میں داخل تھا۔ وہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کر چکی تھی جس کا اس کو کیا کچھ صلہ مل چکا تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نرسوں کے وارڈ کی خادمہ آئی اور اس نے مجھے 2 خط دیے کہ یہ مس صاحبہ نے دیے ہیں۔ میں نے خط لیتے ہوئے کہا، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو بڑی بری طرح رو رہی ہیں اور اپنے بستر میں منہ دیے ہوئے بیٹھی ہیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ہنس کر کہا، آپ کو نہیں معلوم؟ وہ تو اکثر رویا کرتی ہیں۔ ان کی شادی 2-3 جگہ لگ لگ کے چھوٹ گئی ہے اور ان کی ساتھ والیاں سب یہی کہہ کے انہیں چھیڑتی ہیں کہ اب تیری شادی کہیں نہیں ہوگی اور تو کالی اور بدصورت ہے۔ میں نے کہا، مذاق میں کہتی ہوں گی؟ جی ہاں، مگر ان کو خامخواہ دکھ کرنے سے انہیں سب باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ کس طرح انہیں کئی دفعہ دھوکہ ہوا، اور یہ کہہ کر اس نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کس طرح ایک مریض آیا اور اس کی انہوں نے خدمت کی اور کس طرح خود ہی اس نے ان سے شادی کی درخواست کی، اور پھر کس طرح ان کی ایک دوسری نرس دوست سے اس نے ان کو چھوڑ کر شادی کر لی۔ ایک اور شخص آیا جس کو انہوں نے مصیبت کے وقت روپیہ پیسہ بھی دیا اور پھر اس نے بھی چھوڑ دیا، اور پھر ایک اور آیا جو عرصے تک خط و کتابت کرتا رہا اور پھر اس نے بھی وعدہ خلافی کی۔ وہ یہ بیان کر کے چلی گئی۔ میں خط پڑھنے لگا۔ ایک تو بہن کا تھا جس میں یہ سبب لکھا تھا کہ کس طرح والد صاحب خفا ہیں، کہ پہلے تو یہ بہانہ کیا کہ بٹوا کھو گیا اور پھر یہ بہانہ کیا کہ بیمار ہو گیا۔ یہ خط میری بیماری کے زمانے میں آئے تھے اور ڈاکٹر صاحب کے حکم سے کھول کر پڑھ لیے گئے تھے، لیکن مجھے اب ملے تھے کیونکہ بیماری کے زمانے میں خط مریض کو نہیں دیتے۔ میں نے بھی دل میں کہا کہ نہ بھیجیں خرچ، میں بھی اب کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے گھر نہ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر اپنی حالت پر غور کرتا رہا اور پھر میری کی حالت پر غور کرتا رہا، پھر سو گیا۔ میں سو کر اٹھا ہی تھا کہ میری پہنچی۔ اس کے چہرے سے بشاشت ٹپک رہی تھی۔ اس نے آتے ہی مزاج پوچھا اور میرا منہ دھلانے کے لیے جگ اور صابن اٹھایا۔ میں منع کرتا رہا مگر وہ نہ مانی۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، پھر باتیں کرنے لگا۔ وہ اس وقت بہت خوش تھی۔ کرسی گھسیٹ کر بالکل میرے پلنگ کے قریب بیٹھ گئی اور میری انگلیاں چٹخا کر باتیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی، تم اب کل پرسوں تک کسی پہاڑ پر جانے کا انتظام کر لو۔ میں نے کہا، تم سب قصہ سن ہی چکی ہو، میرے پاس روپیہ ہی نہیں ہے۔ زنجیر کے روپوں میں سے 60 روپیہ تم نے کہا تھا اور رہ گئے ہیں، مگر تمہاری تندرستی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میری نے کہا، مگر مجبوری ہے، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ گھر تو جاؤں گا نہیں، آخر کہاں جاؤں اور کیوں کر خرچ چلے گا۔ میری نے کہا، تم ضرور پہاڑ پر جاؤ، روپیہ مجھ سے لے لینا، پھر جب ہو تو دے دینا۔ میں نے متحیر ہو کر شکریہ کے لہجے میں کہا، سسٹر تم کیسی باتیں کرتی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں؟ میری نے کہا، تم پھر واپس کر دینا، معلوم ہوتا ہے تم بڑی روپیے والی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، میرے پاس 1300 روپیہ ہے۔ میری نے بھی مسکرا کر کہا۔ میں نے کہا کہ میں روپیہ لے کر تمہارا غائب ہو جاؤں تو کیا کرو گی؟
कुछ परवाह नहीं, मैरी ने कहा। तुमसे बदतर लोग लेकर चले गए। नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, तुम कर नहीं सकते। क्यों? मैंने पूछा। तुमको क्या खबर मैं कैसा हूं? मेरा दिल गवाही देता है, मैरी ने कहा। तुम जरूर मुझसे रुपया ले लो, तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए अजहद जरूरी है। मैं उस गरीब की तरफ गौर से देखने लगा और मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ वो कह रही है वाकई दिल से कह रही है। वो फिर बोली, बोलो, कुछ हरज है? मैंने तुम्हारी वो तीमारदारी की है कि बस मैं ही जानती हूँ, और अगर तुम बिल्कुल तंदुरुस्त ना हुए तो मेरी मेहनत अधूरी रह जाएगी। तुमको लेना पड़ेगा, एक शर्त पर, मैंने मैरी से कहा। वो क्या? उसने मुस्कुराकर कहा। वो ये कि तुमको दुगना पैसा वापस लेना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, अब बोलो। मुझे भी मंजूर है, मगर याद रखना मैं मजाक नहीं करता। मैंने 500 रुपया डाकखाने से कल ही निकलवा कर रख लिया है, ले आऊं? ये कहकर वो दौड़ी हुई गई और मैं उसे रोकता ही रहा। जरा देर बाद वो आ गई और नोट मेरे हाथ में दे दिए। मैरी की उस वक्त अजीब हालत थी। मुझको अव्वल तो सख्त शर्मिंदगी सी थी और फिर न मालूम किस सोच में था वो इसी तरह बैठ गई। मैंने संजीदगी से उससे कहा कि तुमने इस खौफनाक मरज से मेरी जान बचाई है। ये कहकर मैंने शुक्रिया के तौर पर उसका हाथ दबाया और दोनों हाथों में ले लिया और कहा, और फिर इतना रुपया दे रही हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ इसका दोगुना तुमको लेना पड़ेगा। मैंने कह दिया ना कि मैं ले लूंगी, बस अब झगड़ा क्या रहा? मैरी ने मुस्कुरा कर कहा, जिससे साफ जाहिर था कि वो सच बोल रही है और ले लेगी। मैंने मैरी से उसका हाथ पकड़कर गौर से उसकी तरफ देखकर कहा, मैरी, खफा तो नहीं होगी? एक बात कहता हूँ, वो ये कि तुमसे जो शादी करेगा वो बड़ा खुशकिस्मत होगा। आप इसका जिक्र न कीजिए, मैरी ने एकदम संजीदा होकर मगमूम लहजे में कहा। आखिर क्यों? मैंने उससे कहा। आखिर क्यों, बताओ तो। मैरी ने फिर मगमूम होकर कहा, आप खुद जानते हैं, बेवकूफ़ लड़की। मैंने कहा, तुम क्यों मगमूम रहती हो? तुम ये समझती हो कि क्या अब तुमसे कोई शादी ना करेगा? मैं इसलिए हरगिज़ मगमूम नहीं रहती। आप मेरे साथ ज्यादती करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा कोई नहीं है जो मेरी खुशी और गम का शरीक हो। ये कहने में उसकी आवाज़ कुछ बैठ सी गई। मेरा दिल पसीज गया और मैंने कहा, मैरी, अगर दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं तो मैं आज से तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। तुम मुझे अपना समझो। बोलो, मुझे अपना समझोगी? तुम आज से मेरी हो जाओ। वो फिर कुछ ना बोली, बल्कि मेरी तरफ अजीब मासूमियत से देखने लगी। उसकी नज़रें कहती थीं कि वो दिल में कह रही थी कि मैं उसको दफ़उल वक्ती के लिए खुश कर रहा हूँ। मैं दिल की बात समझ गया और मैंने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ घसीट कर आहिस्ता से उसके कान के पास अपना मुंह करके कहा, मैरी, तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी किस्मत बन जाए। वो एकदम से चौंक सी पड़ी और कहने लगी, नहीं नहीं, तुम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे हो, तुमसे मैं दोस्ती मुनक़ता ना करूँगी। मैंने और मुतासिर होकर कहा, तुम्हें क्या हो गया है? मैरी, मैं सच कहता हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है और ऐसी खिदमत की है कि मुझे ज़रख़रीद बना लिया है। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और कभी दिल मैला ना होने दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैरी ने कहा। क्यों? तुम मुझे छोड़ दोगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम्हारे माँ बाप छुड़ा देंगे। नहीं, मैं ऐसा यकीन नहीं करती। तुम मेरा दिल न दुखाओ, बस मेरे हमदर्द दोस्त रहो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। मैं परेशान सा हो गया और बेताब होकर मैंने उसको अपनी तरफ करके कहा, क्यों मुझे दीवाना किए देती हो? मैं बग़ैर तुम्हारे ज़िंदा नहीं रह सकता। और खुदा के वास्ते, उसने खड़े होकर कहा, मेरे ज़ख्मी दिल को मत छेड़ो। अच्छा, तुम पहले खूब सोच लो और मुझे इस वक्त जाने दो। ये कहकर वो हाथ छुड़ाकर सीधी चली गई और मुझको एक अजीब हाल में छोड़ गई। मैं वाकई उस कमरू लड़की के लिए अपने दिल में एक अजीब जगह महसूस कर रहा था और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अगर उसने इनकार कर दिया तो मेरी ज़िंदगी तल्ख हो जाएगी। मैं इसी सोच में था कि स्टाफ आई और उसने मुझसे कहा, क्या मामला है? क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा। स्टाफ ने मुस्कुराकर कहा, मैरी रो रही है और कहती है कि मेरी किस्मत ख़राब है। क्या हुआ आखिर, कुछ तो कहिए। स्टाफ ने मुस्कुराकर कहा, वो कहती है कि ये मरीज़ भी वैसा ही निकला और वैसी ही बातें करता है। मैंने कुछ झुंझलाकर कहा, उनका ख्याल गलत है। स्टाफ ने कहा, मिस्टर, आप बुरा ना मानिएगा, बेहतर है कि आप इस किस्म की बातें ना करें। क्या आप वाकई उससे शादी करना चाहते हैं या महज उसको छेड़कर खिलौना बना रहे हैं? मैंने कुछ बुरा मानकर कहा, आप मेरी मोहसिना हैं और आप मजाज हैं कि जो कुछ भी सख्त व सुस्त अल्फाज चाहें मुझे कह लें। तो फिर आपको चाहिए कि आप शरीफ आदमी का सा वादा करें, नहीं बल्कि कल ही उससे बाज़ाब्ता निकाह कर लें, वरना खामखा उसको। मैं अभी तैयार हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि आपको या उनको खामखा मेरी तरफ से शक हुआ।
اسٹاف نے کہا آپ بے انصافی کر رہے ہیں، میرا یا اس کا شبہ حق بجانب ہے۔ دراصل وہ ایک بہت غریب لڑکی ہے جس کے پاس خوبصورتی نہیں، لہٰذا جب آپ کا سا شخص اس سے کہے تو ضرور وہ یہی سمجھے گی کہ خام خواہ کا اس سے مذاق کر رہے ہیں۔ وہ بھگتے ہوئے ہے اور اس کو تجربہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ان کا شبہ حق بجانب ہے، مگر میں آپ سے بالکل صحیح عرض کرتا ہوں کہ مجھے خوبصورتی یا حسن قطعی درکار نہیں، مجھے وہ بے حد پسند ہے۔ میں ابھی جا کر بھیجتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ چلی گئی۔ میری، یہاں آؤ، میں نے اسے دروازے پر دیکھ کر کہا۔ وہ آئی اور میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں تمہیں بھلا دھوکہ دوں گا؟ بولو، کیا میں تمہیں دھوکہ دوں گا؟ میں نے باصرار پوچھا۔ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر مجھ سے شادی کرنے میں تمہیں کیوں انکار ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں غریب ہوں، آپ امیر ہیں، میں کالی ہوں، بدصورت ہوں، اور آپ کو خدا نے روپیے، پیسے، شکل اور صورت۔ میں نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے بند کر دیا اور کہا، خدا کے واسطے میرے اوپر رحم کرو، میں تم کو اپنی آنکھوں پر رکھوں گا، کبھی تم کو رنج نہ پہنچاؤں گا اور ہمیشہ تمہاری خدمت کروں گا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اس کو گلے سے لگا لیا اور ہزاروں قسمیں کھا کھا کر اس کو خوشامد سے خاموش کر کے راضی کیا۔ میری سے شادی کرنے کے بعد میں کوہ آبو گیا، وہ بھی ساتھ تھی۔ قسمت کی خوبی 2 مہینے کے اندر ہی اندر ریلوے انجینئرنگ محکمے میں مجھ کو ملازمت مل گئی، گھر بھی جانا ہو گیا اور والدہ صاحبہ اور والد صاحب سے بھی ملنا ہو گیا۔ مگر ایک مصیبت درپیش ہے۔ دنیا کے زور پڑ چکے اور پڑ رہے ہیں کہ میری کو چھوڑ دو۔ والدہ صاحبہ سے بات چیت ہو کر خاتمہ رسید ہوا کہ مجھے دوزخ میں جانا منظور ہے اور آپ کے سب احکام منظور ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میری چھوٹ جائے۔ والدہ صاحبہ خفا ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ تیرا منہ اس وقت تک نہ دیکھوں گی جب تک کہ اس عیسائی لڑکی کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہ شادی کرے گا جہاں وہ طے کر چکی تھیں۔ یہ سب کچھ ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اگر میری سی بیوی مجھ کو نہ ملتی تو میری زندگی ہیچ ہوتی۔ جو خدا کو اپنے بندوں کی عبادت سے لطف آتا ہوگا وہ مجھ کو اپنی بیوی کی خدمت اور محبت سے حاصل ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ خدائے مجازی کون ہے تو وہ مجھے اور پھر میرے پرستار کو دیکھے۔